मसीह यस्सु के फ़तहमंद नाम में मैं पास्टर सुहेल जान आपके साथ क्रॉसवे टीवी के तवसत से एक दफ़ा फिर ज़िंदा खुदा के कलाम को बांटने के लिए हाज़िर हूँ। आइए आज के कलाम को सुनने से पहले, पढ़ने से पहले हम दुआ में ठहरेंगे। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। मसीह यस्सु में ज़िंदा आसमानी खुदा का आदर मतलब बाप, हम अपनी सोचें, ख्याल, इरादे यस्सु के नाम में तेरे हैंड ओवर करते हैं। हम चाहते हैं तो हमें संभाल, हमारी बड़ी रहनुमाई कर। पाक रूह खुदा हमारे साथ हो, अपनी गिरफ्त में रख, ताकि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो और हमारी बातों, हमारे कामों से तेरा पाक नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के वसीले से आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम अपनी हदायत के लिए खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल के मुताबिक हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके 6 बाब में से, और उसकी हम 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे और अच्छा है कि 9वीं आयत से हम शुरू करें, जहाँ पर यूँ लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर, और हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। ज़िंदा खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। ये हवाला जिसकी हमने चंद आयात हमने पढ़ी हैं मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में से, इस हवाले को दुनिया दुआए रब्बानी के नाम से जानती है। द लॉर्ड्स प्रेयर, द लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रब्बानी। ये वो अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से सादर हुए, और कब हुए? जब शागिर्दों ने, वो शागिर्द जो पैदाइशी यहूदी थे, जिन्होंने अपने मज़हब के असूल के मुताबिक 12 साल की उम्र में शरीयत की बातों को अज़बर किया हुआ था, याद किया हुआ था, हिफ्ज़ कर लिया हुआ था, और वो शागिर्द अब 12 साल के नहीं हैं, वो कोई 15 से ऊपर 20 से भी शायद ऊपर थे, और उनमें कुछ शादीशुदा भी थे, जैसे कि पतरस, और एक बड़ी जमात है, कम से कम 12 रसूल हैं, और वो अपने उस्ताद यीशु मसीह से पूछते हैं, सवाल करते हैं, उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। ये बड़ी अजीब बात लगती है, कोई बच्चा हो ना छोटा सा, वो कहे जी हमें ये सिखाओ, समझ में आता है, लेकिन एक बड़ा मैच्योर शख्स और बड़े मजहबी लोग, मजहबी जो अपने मज़हब से बड़े मशहूर हैं, कि ये बड़े कट्टर होते हैं, यहूदियों की बात कर रहा हूँ, वो जवान होकर फिर ये सवाल करें, हमें दुआ करना सिखा। क्या उन्हें दुआ करना नहीं आता था? आता था, बिल्कुल आता था। क्या उन्हें कभी दुआ नहीं की थी? दुआ करते थे। वो हर रोज़ दुआ करते थे, हर हफ्ता दुआ करते थे, सबक को मानते थे, ईदों को मानते थे, सब कुछ करते थे। तो फिर ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने अपने उस्ताद से कहा, हमें दुआ करना सिखा? जो मेरी दानिस्त है उसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह, उनके उस्ताद ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो दुआ का पैटर्न वो अपने ख़ानदान में, अपने मज़हब में देखते थे, यीशु मसीह को वैसा करते नहीं पाया था, बल्कि इससे कुछ हट के पाया था। क्योंकि हम खुदा के पाक कलाम में बार बार ये देखते हैं कि यीशु मसीह सारी रात दुआ में ठहरा, और फिर ये लिखा है
کہ وہ صبح سویرے وہ پڑھنے سے پہلے ہی ویرانے میں نکل گیا اور دعا میں ٹھہرا۔ تو ایک طریقہ کار جو ہمیں ایک مختلف طریقہ کار نظر آتا ہے، وہ مجبور ہو گئے پوچھنے پہ، استاد ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اور یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا آپ کو دعا کرنا نہیں آتی، آپ کے بڑوں نے آپ کو دعا کرنا نہیں سکھایا، کبھی کسی پادری نے، کسی کاہن نے، کسی ایلڈر نے آپ کو دعا نہیں سکھائی، ایسا نہیں کہا، بلکہ ان کے سوال کا جواب دیا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے کیا کہا، پس جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو، اور آگے ہم نے سارا پڑھا ہے۔ اور جس بات پر آج میں کراس ٹی وی کے تعلق سے، وساطت سے، توسط سے میں جس بات پر زور دینا چاہوں گا، وہ ایک پردے کو ہٹانا ہے، ایک ایلوژن دور کرنا ہے، ایک کنفیوژن دور کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک ابلیسی چال سے پردہ اٹھانا ہے۔ اب ابلیسی چال یہاں پر دعائے ربانی میں کہاں سے آ گئی؟ پردہ یہ ہے، ابلیسی چال یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا یہ ساری باتیں آپ نے کرنی ہیں، ہمارے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ ہے، تیری مرضی پوری ہو، ہمارے روز کی روٹی دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا، اور ساری باتیں۔ اور جب کلیسیائی طور پر، خاندانی طور پر، شخصی طور پر، جماعتی طور پر دعا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی اب ہم دعائے ربانی میں شامل ہوں گے، تو فوراً اے سے لے کے زیڈ تک ان تمام الفاظ کو دہرا دیا جاتا ہے، پڑھ دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے دعا کر لی ہے، ہم نے دعا کر لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے۔ سوال تھا کہ دعا کرنا سکھا، اور یسوع مسیح نے تو جو کہا ہم نے وہی دعا کی۔ تو آج میرے عزیزوں، میں بڑے ہی ایمان کی مضبوطی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان الفاظ کو جو میرے منہ سے نکل رہے ہیں، جو لائنیں میں نے چند سطریں آپ کو بتا دی ہیں، ان کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ لو گے تو دعا ہو جائے گی۔ یہ تو ایک طریقہ کار تھا۔ بالکل اسی طرح جب ہم گھر میں کوئی ڈش بناتے ہیں اور بازار سے کوئی پیکٹ منگواتے ہیں کسی بھی ڈش کا، جس میں سارے اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اور اس پیکٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے اس کو پکانے کا طریقہ، اور ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، جو اجزاء ہیں، انگریڈینٹس ہیں، اور انگریڈینٹس ڈش نہیں ہوتی، انگریڈینٹس ڈش نہیں ہوتی، انگریڈینٹ سے ڈش بنتی ہے۔ اور پھر انگریڈینٹس جب تک خاص ترکیب سے، خاص ترتیب سے، خاص طریقہ کار سے پکائے نہیں جاتے، وہ انگریڈینٹس جس کے لیے وہ ڈش بنائی جانی مقصود ہوتی ہے وہ بن نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح یسوع مسیح نے ایک ترکیب بتائی، ایک پیٹرن دیا۔ اب ہم نے اس پیٹرن کو دعائے کلی سمجھ لیا۔ دعائے ربانی تو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ دعائے ربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ربانی طریقہ کار ہے۔ یسوع مسیح نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم نے طریقے کو دعا سمجھ لیا ہے۔ جیسے کہ پہلی بات یسوع مسیح نے کیا کہی کہ جب تم دعا کرو تو کیا کہو، اے ہمارے باپ۔ تو پہلی بات جب یسوع مسیح نے اس بات کو عیاں کیا کہ جب بھی دعا کرنی ہے، آپ کا خدا، آپ کا مولا، آپ کا آقا، آپ کا پروردگار، آپ کا بنانے والا، آپ کا تخلیق کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے، کوئی بیگانہ نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کس پہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا پروردگار، ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا آسمانی باپ ہے۔ تو اس رشتے کو جاننا پہلی بات ہے۔ تو جب تک مجھے اس رشتے کا پتہ ہی نہیں کہ میں بیٹا یا بیٹی ہوں کس کا، آسمانی باپ کا، آسمانی خالق، دو جہاں کا بنانے والا میرا مالک، میرا باپ ہے۔ وہ میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، جس نے مجھے سانسیں گن کر دی ہیں،
جو دن رات میری فکر کرتا ہے، جس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہیں سکتا، وہ میرا باپ ہے۔ تو یہ شخصی رشتہ، اس رشتے کی پہچان، اس رشتے میں قائم رہنا، اس رشتے کے لوازمات پورے کرنا، باپ سے لے لینا اور باپ کے لیے سب کچھ دے دینا، یہ شخصی رشتے کو کتنا میں نے سمجھا، کتنا اس کو پالا ہے، کتنا محبت کا پانی دیا ہے، کتنا ایمان کا پانی دیا ہے۔ کیا میں اس رشتے کی پہچان میں بالغ ہوں؟ اور اگر جب تک یہ پہچان میرے لیے نہیں ہے، ہاں اتنی پہچان ہے کہ بس میں نے دعا کی تو یہ کہنا ہے، اے ہمارے باپ، اتنا کہنا کافی نہیں ہے، یہ رہنے کا نام ہے، رشتے کو نبھانے کا نام ہے، اے ہمارے باپ۔ اور میرا باپ صرف میرا باپ نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کا باپ ہے۔ جب وہ تمام انسانوں کا باپ میرا باپ ہے تو تمام دنیا کے لوگ میرے بہن اور بھائی ٹھہرے، تو وہ ہمارا باپ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح پھر خدا نے کیا کہا؟ وہ جو باپ ہے اس کا نام پاک ماننا ہے۔ الفاظ کی حد تک پاک نہیں ماننا، لکھنے کی حد تک پاک نہیں ماننا، پاک ماننا ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، اس کا نام پاک۔ اور پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ کر لینا، خاص مخصوص کر دینا۔ کس کے لیے؟ آسمان کے خدا کے لیے، کہ اس کا جو نام ہے، ہاللیلویہ، اس نام کو پاک ماننا ہے۔ اور ویسی عزت، ویسی تکریم کسی اور کے حصے میں آ ہی نہیں سکتی، اور اگر آ گئی تو باپ کا نام کہاں پاک مانا؟ جو پیشانی، جو ماتھا، جو سر خدا باپ کے نام سے جھکتا ہے، کیا وہ اور بھی کہیں جھکتا ہے؟ اگر جھکتا ہے تو پھر یہ کہاں گیا تیرا نام پاک مانا جائے؟ اور پھر تیری بادشاہی آئے، پنجابی میں بڑا اچھا ہے، تیرا راج آوے۔ ہاللیلویہ۔ جب بادشاہی ہے تو پھر اس کا کنٹرول ہے، اس کی حاکمیت ہے۔ جب اس کی حاکمیت ہے تو پھر میری حاکمیت نہیں ہے، اور اگر میری حاکمیت ہے تو پھر اس کی حاکمیت نہیں ہے۔ تیری مرضی۔ اب یسوع مسیح نے تو یہ کہہ دیا، دعا میں خاص اس کو جگہ دی کہ باپ کی مرضی پوری ہو، یہ تمہاری دعا ہونی چاہیے۔ ہاں، میں نے پڑھنے کی حد تک تو اس کی مرضی کو بول دیا کہ تیری مرضی پوری ہو۔ کیا میں نے اس کی مرضی کو پورا ہونے بھی دیا؟ کیا میری مرضی اس کی مرضی سے آگے ہے یا بعد میں ہے؟ خدا چاہتا ہے احسار و قربانی، اور میں چاہتا ہوں یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے۔ تو مرضی کس کی پوری ہو رہی ہے؟ کہنے کی حد تک یسوع مسیح نے کیا خوب کہا تھا، یہ امت ہونٹوں سے تو میری کیا کرتی ہے؟ عبادت کرتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ اس دل میں میری مرضی ہے، اور ہونٹوں پر میں کہہ رہا ہوں جیسے تیری مرضی آسمان پر۔ وہاں پر تو ہوتی ہے، وہاں پر تو انکاری ہے ہی نہیں۔ انکاری کہاں پر ہے؟ جہاں پر مجھ جیسے، آپ جیسے لوگوں کو موقع ملتا ہے آسمان کے خالق کی، جو ہمارا باپ ہے، اس کی مرضی پوری کرنے کی موقع ہے۔ اگر ہو رہا ہے ویری گڈ، نہیں ہو رہا ابھی موقع ہے، اس کی مرضی پوری ہونے دیں۔ بڑا مشکل سوال کر دیا، اپنے قصورواروں کو، اپنے قرض داروں کو معاف کرنے کا یہ دعا بنا دی، یہ دعا کا حصہ بنا دیا۔ اب یہ پڑھنے سے قصور معاف نہیں ہوتے، قصور معاف ہوتے ہیں کرنے سے، قصور معاف ہوتے ہیں قبول کرنے سے، قصور معاف ہوتے ہیں بھلا دینے سے۔ جیسے خدا ہمارے قصوروں کو کہاں پھینک دیتا ہے؟ مشرق سے اٹھاتا ہے اور
मगरम में फेंक देता है। और हम तो अपने कसूरवारों के नाम, उनकी बातें टस से मस नहीं होने देते। और सुबह शाम कहना, पहले तो गीत गाते हैं ना, शाम सुबह दोपहर नूं मैं फरियादा गुजारा। और उसी दुआ में ये भी कहना, जिस हमारे कसूर हमें माफ़ कर जैसे हमने माफ़ किए हैं, कर्जदारों को माफ़ किया तो और किया होता नहीं है, किया होता नहीं है। यहूदा के खत में हम क्या पढ़ते हैं? एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, ताकि, अब ये समझने वाली बात है, जो लोग बीमार हैं आज जो उनके लिए पैगाम है, शिफा का दरवाज़ा उनके लिए कब खुलेगा? लिखा है कि एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। तो शिफा रुकी हुई कब है? जब मैंने सिर्फ अपने लिए दुआ की, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ की, और बाकी कहने को तो मैंने ये कहा हमारे बाप, और दुआ की अपने लिए, और माफ़ी का दूर दूर तक मेरी ज़िंदगी में नामो निशान नहीं। और हम मुतमन्नी हैं हमें खुदा शिफा दे। खुदा आज भी शिफा देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ हमारे बाप, पूरी दुआ पूरी करने के लिए एक ज़िंदगी चाहिए, एक पूरी ज़िंदगी चाहिए, एक साल चाहिए, एक दिन चाहिए। ये प्रैक्टिकल है। दुआए रुबानी पढ़ने का नाम नहीं है। दुआए रुबानी तोते की तरह रेपिटेशन करने का नाम नहीं है। दुआए रुबानी रहने का नाम है, प्रैक्टिकल कर गुजरने का नाम है। बातों से, ख्यालों से, कामों से उसकी मर्जी अय्या करने का नाम है। शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर। और फिर जैसा खुदा ने कहा था कि लोग तुम्हारे बातों को सुनकर, तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान का खुदा है तमजीद करेंगे। फिर होती है दुआ रुबानी। खुदा मुझे, आपको, हम सबको दुआ रुबानी करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह यीशु के वसीले से, आमीन।